بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کوئی 2 سے 3 ہفتوں سے مطلب کہ 10 مئی کے بعد پچھلے جو 3 ہفتوں کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ بڑے ایک ہائی الرٹ پہ پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے لیے ایک سوال جی کہ کیا بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، ابھی حملہ کر دے گا؟ پھر کیا ہوا جی کہ انہوں نے اپنی ان کی جو تینوں مسلح افواج ہیں اس کی بالکل پاکستان کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کے ساتھ ساتھ سرحد کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشقیں شروع کر دیں۔ اس میں ان کی جو سمندروں میں نیوی نے بھی مشقیں شروع کر دیں، فضائیہ بھی اس میں حصہ لے رہی تھی، اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان مشقوں کے دوران اس کا بھانڈا پھوٹا کہ اس کے 3 مزید جو لڑاکا طیارے تھے وہ گر کر تباہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ سوال ذہن میں ابھر رہا ہے کہ جی اب حملہ ہو جائے گا، بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پاکستان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر لے گا، سندور 2.0 جو ہے وہ پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اگر گودی میڈیا کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے وہ جنگ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے اس کے اوپر اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں جی کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، جی پاکستان کو روکنا ہوگا، پاکستان کو جس طرح یہ پچھلے بھی ہم نے دیکھا مئی میں وہی بالکل اسی طرز کے اوپر۔ لیکن اصل بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ شاید یہ ہے کہ جو بہار کا الیکشن تھا اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا پروپوگنڈا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وزن تو بھارت نے دیکھ لیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ لڑائی کر کے، اور پھر جب پاکستان نے کارروائی کی وہ پھر ساری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ گھٹنوں کے اوپر آیا، کس طرح سے پھر چند گھنٹوں کے اندر جنگ بندی ہوئی، سیز فائر عمل میں آیا۔ وہ بھاگ کے دیکھ چکا ہے، وہ اپنی طاقت کو آزما چکا ہے، وہ اپنے مسل کو آزما چکا ہے، اور پاکستان کا اس کو پتہ ہے، پاکستان کی پاور کا بھی اس کو پتہ لگ چکا ہے۔ تو بہرحال بہار کا الیکشن ایک بہت بڑا سٹنٹ تھا مودی کے سامنے، وہاں پر اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی۔ تو وہ بہار کے الیکشن کو اپنی افواج کو پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا کر کے جنگ کا ماحول بنا کے گودی میڈیا کو ساتھ ملا کے وہ بہار کا الیکشن جیت چکا ہے۔ اب اگر میچور تجزیہ جو نگار ہیں دونوں سائڈوں سے اگر بات کریں، ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نظر یہ بات آ رہی ہے کہ جنگ کے جو فی الحال جو بادل ہیں وہ ہمیں چھٹتے نظر آ رہے ہیں۔ جنگ فی الحال جو ہے، کیونکہ یہ اسی لیے سارا پروپوگنڈا تھا، شاید وہ بہار کا الیکشن ون کرنا چاہتا۔ ابھی آگے بھی پھر ان کے مزید کچھ الیکشنز ہیں 2-3 ماہ کے بعد، پھر ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کوئی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ فی الحال یہ ہے کہ بہار کا الیکشن انہوں نے جیت لیا ہے، اور جنگ ہوتی ہوئی بالکل کوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، حالیہ پچھلے کچھ 4 دن پہلے کی بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی حملے ہوئے، جو سوسائڈ حملہ تھا، دہشت گرد حملہ کچہری کے اندر اسلام آباد میں، اور دلی میں بھی ہوا۔ بالکل ان کا جو لال قلعہ ہے اور جو ان کا سیکیورٹی بالکل ریڈ زون اس کو کہہ لیں، تو وہاں پر وہ حملہ ہوا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ CNG سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی کہ کوئی وہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ماہرین جو ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل نیچے کوئی گڑھا نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی CNG کا ہے۔ ان کی ایجنسیز نے بھی اس طرح کی ایک رپورٹ دی۔ اس کے بعد پھر اس کو چینج کیا گیا، یعنی کہ لگ یہ رہا کہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن جو جس طرح سے انہوں نے پہلے پہلگام میں کیا، وہ اس طرح سے اصل میں ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کوئی ایسا ایٹماسفیئر بنا لیں کوئی جس میں بھارت مظلوم نظر آئے، بھارت کے اوپر جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، بھارت دہشت گردی کا شکار ہے، اور اس کے ساری ذمہ داری اس کے جو تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، اور پھر دنیا کو ساتھ ملا لیا جائے اور پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی دھماکہ خیز مواد جو تھا اس کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی تھی، اور یہ حادثاتی طور پہ وہ جو مواد جو ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ وہ مطلب یہ آتش گیر جو مادہ تھا یا اس طرح کا جو مٹیریل تھا وہ حادثاتی طور پہ، یعنی کہ وہ کسی نے نہیں کیا۔ لیکن پھر اگلے ہی دن جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی، جی نہیں جی یہ باقاعدہ
ایک دہشت گرد حملہ ہے، یعنی کہ اس کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا، اور ڈائریکٹ اس کا جو کنیکشن ہے وہ جیش محمد کے ساتھ، مطلب جیش محمد کے، اب انہوں نے اس طرح کاروائی تھوڑی سی اس چینج کی انہوں نے، کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہی کوئی حملہ ہوا، جو ہی کوئی بلاسٹ ہوا تو وہ فوری طور پہ پاکستان کے اوپر انہوں نے پاکستان کا نام، لیکن اب بڑی میچور پلاننگ سے کہ اس کی بڑے وہ جو ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، وہ اس کے ایویڈنسز لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس رزلٹ کے اوپر پہنچے ہیں، اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں جی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے یا کرایا ہے اور جیش محمد کے ساتھ۔ اور پھر اگلے ہی دن جناب انہوں نے ایک جو ینگ ڈاکٹرز گروپ تھا، ان کے ایک ڈاکٹر گروپ جو تھا اس کو انہوں نے پکڑ لیا جی کہ یہ پورا جی ایک نیٹ ورک ہے، یہ ہم نے پکڑ لیا ہے، اور وہ مسلمان ہیں سارے، وہی ان کے عطاب کا شکار ہوئے، وہی مطلب کہ ان کے اوپر ہی وہ انہوں نے اپنا بھڑاس نکالنی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ ڈاکٹرز ہیں، ان کو پکڑا، وہ کچھ یو پی سے ان کا تعلق ہے اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے، اور پھر وہاں پر انہوں نے کاروائیاں کرنے کی کوشش کی، اور ان کو ان کے گھروں میں، اور وہ سارا جو جس طرح سے مسلم کمیونٹی کو پھر تنگ کیا جاتا ہے، یہ کاروائی انہوں نے پھر سے شروع کر دی۔ تو بہرحال ابھی فی الحال یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے شروع میں کہا کہ بہار کا جو الیکشن ہے وہ مودی گورنمنٹ جیت چکی ہے، یہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ تھا ان کے سامنے، یہ بہت بڑا ان کا ایک مسئلہ تھا، وہاں پر ان کا ووٹ بینک خراب تھا، ان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی بی جے پی کی، تو وہاں پر انہوں نے اپنی فوج کو استعمال کیا، پاکستان کے خلاف جو نیریٹو بنایا، پاکستان کو اپنی فوج کو کھڑا کر دیا، مشقیں شروع کر دی کہ ابھی ہم پاکستان کو ہڑپ کر لیں گے، ابھی ہم حملہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور رزلٹ کیا کر سکتے ہیں وہ ہمارا، یا کیا اگر میں کہوں ہمارا اکھاڑ سکتے ہیں پاکستان، ہم کوئی ان کے رحم و کرم پر تو نہیں ہے، یا کہ پاکستان اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ ہم جناب ان سے کوئی معافی کہ وہ ہمارے اوپر رحم کر کے ہمارا فائدہ سوچ کے وہ ہمارے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ افغانستان کی طرف سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، ایک تو جو ٹریڈ ہے وہ افغانیوں نے ختم کی ہے، اور وہ اس کے پیچھے شر پسندی ساری انڈیا کی طرف سے ہے۔ یہ اس وقت جو ویپنز ہیں وہ بھی انڈین ایجنسیز جو ہیں را خاص طور پہ وہ ان کو فراہم کر رہی ہے، یہی خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ کہ ان کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے، اور بھاری مقدار میں ویپنز دیے جا رہے ہیں، اور ان کو ساتھ میں ڈالرز دیے جا رہے ہیں، اور ان کو بڑا جو طالبان جو ہے، دیکھیں آج کل وہ ایک پیار کی پینگیں اس طرف جلی جا رہی ہیں طالبان کی اور انڈین گورنمنٹ کی، ایک بڑا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ محتاط رہنا ہوگا ذرا کہ یہ ہندو اس سائڈ سے، یعنی کہ طالبان کی سائڈ سے کوئی ہمارے لیے، ہماری ایجنسیز پہلے بھی کام کر رہی ہیں، زیادہ محتاط ہوگی، جس طرح سے اسلام آباد میں ہوا یا جس طرح سے وانا میں ہوا، اس طرز کے جو دہشت گرد حملے ہیں، یہ جو ان کی فطرت ہے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے والی دہشت گردی، جو جس طرح سے وہ بلوچستان میں کرا رہے ہیں یا ہمارے دیگر علاقوں میں پچھلے کئی یہ مہینوں سے خاص طور پہ، اس طرح کی کاروائیاں بالکل ایکسپیکٹڈ ہیں طالبان کی طرف سے۔ تو یہ آخری بات کہ جنگ اس وقت ہوتی ہوئی بالکل بھی اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، اللہ کرے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا، عوام اس سائڈ کے بھی اس سائڈ کے بھی نہیں چاہتے، تو یہ مودی شیطان کا جو مکرو چہرہ ہے وہ ایک تو عوام کو پہچاننا ہوگا، خاص طور پہ جو انڈین پاپولیشن ہے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو، کہ کس طرح سے یہ اپنے مفادات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی گورنمنٹ کو لمبا کرنے کے لیے، اپنی کرسی کو لمبا کرنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر جناب وہ چڑھائی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، پھر وہ لوگوں سے ووٹ لیتا ہے۔ یہ نیریٹو ان کو چینج کرنا ہوگا ہندوستانیوں کو۔ دوسرا، افغانستان کی طرف سے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، کر کچھ نہیں سکتے وہ، ان کا بھی وزن ہم نے باہر دیکھ لیا ہوا ہے، لیکن وہ دہشت گرد حملے وہ ہمارے اندر گھس کے جس طرح سے وہ منافقانہ جو چالیں ہیں ان سے ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا۔ تو بہرحال پاکستان کے اوپر انشاءاللہ تعالی دعائیں پوری مسلم امہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کے عوام کی خیر کرے، پاکستان کی
افواج جو ہے ان کی پاکستان کی حفاظت کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.